ناظرین، دس از ثانی خان اینڈ یو واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹس۔ ناظرین، موڈیز نے پاکستان کی جو اکنامک آؤٹ لک ہے اسے مثبت سے منفی کر دیا، اینڈ بیکاز آف دی چیلنجز آن دی ایکسٹرنل اکاؤنٹ، پاکستان میں جو فوڈ انفلیشن ہے اس کے چیلنجز جو ہیں وہ مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ آج انہی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے شریک گفتگو کیا ہے امجد وحی صاحب کو۔ He happens to be the CEO of the NAFA fund اور مزید ہم گفتگو کریں گے گوبیز پینٹس کے CEO سے۔ گوبیز پینٹ از ایکسپلورنگ کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے مین بورڈ پہ لسٹ ہو جائے۔ سو پہلے ہم بات چیت کرتے ہیں امجد وحی صاحب سے۔ امجد صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم۔ السلام۔ ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ ابھی خبر آئی ہے کہ موڈیز نے جو ہے وہ پاکستان کی جو اکنامک آؤٹ لک ہے اس کو نیگیٹو کیا ہے۔ اس کے پاکستان کی اکنامی اور فائنینشیل مارکیٹ اسپیشلی کیپٹل مارکیٹ پہ آپ کس طرح کے اثرات پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ ایکسپیکٹڈ تھا، کیونکہ اب دیکھیں ہم نے بہت زیادہ قرضے لے لیے ایک ملک کے طور پہ، اور ہمارے قرضے پچھلے کافی سالوں سے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب اس کے اوپر جو ہمیں ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، جو قرضوں کی قسط دینی ہے، وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، روپی میں بھی بڑھتی جا رہی ہے اور ڈالرز میں بڑھتی جا رہی ہے۔ رائٹ۔ تو ایک تو وہ ہے، پھر دوسرا ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہیں اور ہماری امپورٹس زیادہ ہیں، اور ہم نے اس پہ کچھ انفارچونیٹلی کیا نہیں۔ پچھلے سال پہلے ہمارے ریزروز کو 20 ارب ڈالر کے قریب تھے، اب 10 ارب رہ گئے ہیں، کیونکہ ہماری امپورٹ زیادہ رہی ہے، ایکسپورٹ کم رہی ہے، تو ہمیں اس کو فائنینس کرنا پڑتا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ آج سے سال پہلے ہی حالات کو دیکھتے ہوئے کچھ امپورٹ ڈیوٹیز لگا دیتے، کچھ امپورٹس کو بین کر دیتے، اور کچھ ہم کرنسی کو اس ٹائم پہ ڈی ویلیو کر دیتے تاکہ ہماری امپورٹس کم ہو جاتی۔ اب ہم نے وہ اسٹیپ ٹائملی نہیں لیا، اور اس میں ہمارے 8 بلین ڈالرز کے ریزروز نکل گئے ہیں۔ تو اب ہمارے ریزروز کم ہیں، قرضے زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہمارے ایک نیگیٹو آؤٹ لک آ سکتی ہے۔ اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے اس پہ اس کے کس طرح کے اثرات مرتب ہوں گے؟ یو تھنک کہ کوئی کرائسس لائک سچویشن آ سکتی ہے فائنینشیل مارکیٹس میں؟ اکنامک انسٹیبلٹی از آن دا کارڈس، بٹ اپارٹ فرام دیٹ واٹ ایلس یو تھنک؟ دیکھیں، ابھی امپورٹنٹ سب سے چیز یہ ہے کہ ہم IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، کیونکہ اس سے یہ ہو جائے گا کہ تھوڑا انویسٹر کانفیڈنس بہتر ہو جائے گا، اور آگے جا کے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ریٹنگ انہوں نے نیگیٹو کی ہے اس کو دوبارہ نیوٹرل کر دیں یا پازیٹیو کر دیں، اگر ہم IMF کے ایگریمنٹ میں ہیں اور جو IMF کی کنڈیشنز ہیں وہ ہم پوری کر لیں۔ اور کنڈیشنز میں مین کنڈیشن یہ ہے کہ ہم اپنے خرچے گورنمنٹ کے کم کریں، تھوڑا سا ٹیکس بیس بڑھائیں، اور پھر ہم اپنے امپورٹس کو تھوڑا کم کریں اور ایکسپورٹس کو بڑھائیں، اور پھر کچھ ہم پرائیویٹائزیشن کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ دیز آر آل پارٹ آف IMF پروگرام۔ تو اگر ہم IMF پروگرام میں چلے جائیں گے تو پھر ہمیں کچھ پیسے مل بھی جائیں گے فرام ورلڈ بینک اور چائنا اور سعودی اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، تو ہمارے ریزروز کچھ بڑھ جائیں گے اور ایک اسٹیبلٹی آ جائے گی۔ اور ایز اے سیڈ، اگر چیزیں ہم نے پراپر مینیج کر لیں تو آگے جا کے کچھ مہینوں بعد ہماری ریٹنگ پھر بہتر ہو سکتی ہے۔ انڈرسٹوڈ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ناؤ دیر از اے ٹرینڈ کہ ایکویٹی سے جو میوچل فنڈ کا یونٹ ہولڈر ہے وہ اب فکسڈ انکم منی مارکیٹ کی طرف موو ہو رہا ہے، اور اب کچھ اس طرح کی بھی خبریں ہیں کہ جو پالیسی ریٹ ہے، انٹرسٹ ریٹ ہے، اس میں فردر جو ہے وہ اضافہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے۔ سو اف یو ور ٹو ایڈوائز ٹو اے کامن مین آن دا اسٹریٹ، what would you advise during this specific tough time period? دیکھیں، انٹرسٹ ریٹ تو بڑھے ہیں، اس کی وجہ سے جو ریٹرن دے رہے ہیں بینکس دے رہے ہیں یا منی مارکیٹ فنڈس دے رہے ہیں یا گورنمنٹ سیکورٹیز دے رہی ہیں، وہ بہتر ہو گیا، تو وہ ایک اٹریکشن ہے کہ ہم اسٹاک مارکیٹ پہ رسک کیوں لیں۔ دوسری سائڈ پہ اسٹاک مارکیٹ کیونکہ گری ہے پچھلے 5 سال میں، تو وہ بھی کافی اٹریکٹیو ہو گئی۔ اگر آپ دیکھیں ارننگ ییلڈ جو ہے اسٹاک مارکیٹ کی، وہ اس ٹائم 23% ہو گئی، جو کہ ہسٹوریکل ہائی ہے۔ شاید اتنا پچھلے 1998 میں لاسٹ جو ہے وہ ارننگ ییلڈ اتنی بڑی تھی۔ تو جہاں پہ بینک زیادہ دے رہے ہیں 10-12% کا یا 14% کا ریٹرن، تو وہاں پہ جو ارننگ ییلڈ ہے
स्टॉक मार्केट की, वो भी 23% पे 23% पे चली गई है, जो कि Right. हिस्टोरिकल हाई है। तो Right. इसलिए मार्केट भी मेरे ख्याल में या IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा तो एक मार्केट में भी अच्छी खासी तेजी आ सकती है। बट टू अ कॉमन मैन यू वुड से कि मार्केट की तरफ भी देखें या वो अभी सेफ रहें और थोड़ा डिफेंसिव रहें? देखिए, ज़्यादा अपना 70% पैसा तो सेफ में रखना चाहिए, मगर 30% के करीब आप रख सकते हैं स्टॉक्स में, ताकि जो एक अगर ग्रोथ आती है, एक अच्छा अपसाइड आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छे साल में आपको 30-40% का रिटर्न भी हिस्टोरिकली देती रही है, इससे ज़्यादा भी देती रही। तो कुछ पैसा आप अपना जो भी आपके अपना रिस्क के हिसाब से देख लें, 10%, 20%, 30% कुछ हिसाब स्टॉक मार्केट में होना चाहिए और बाकी जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो डॉलर है ये गॉड फॉरबिड 225 तक जा सकता है और गवर्नमेंट के ऊपर एक इमीडिएट कॉल है कि पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसमें फर्दर कोई 10 से 12 रुपए की हाइक की जाए, और बिकॉज ऑफ दिस इफ़ ऑल दिस हैपन्स तो अ नंबर ऑफ पीपल थिंक कि शायद PIBs जो हैं वो 16.5% के आसपास के भी अवेलेबल हो जाएं। सो डू यू थिंक कि इतनी ग्रिम सिचुएशन हो सकती है? ऑल्दो इन 1997 में हमने 20% तक का भी जो है वो पॉलिसी रेट देख लिया, बट अभी आपको लगता है कि इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है? कि जब बिजली बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रही है और पेट्रोल बढ़ रहा है और नए टैक्स लग रहे हैं बजट में, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, मेरे ख्याल में 1-2% बढ़ सकती है और फिर डिस्काउंट रेट भी यहाँ से आधा 1% फर्दर ऊपर जा सकता है। उससे ज़्यादा मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मगर डिस्काउंट रेट 1% बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन भी 1 से 2% बढ़ सकती है अगले 3-4 महीने में, क्योंकि अब ऑब्वियसली जब आप पेट्रोल, बिजली और हर चीज़ बढ़ती है तो फिर इन्फ्लेशन तो महंगाई तो बढ़ेगी, वो तो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके डॉक्टर साहब, वन लास्ट पॉइंट दैट इज़ रिगार्डिंग द ऑटो सेक्टर। हमने किया मोटर्स और बाकी दूसरे मोटर्स को भी देखा कि वो अब बुकिंग नहीं कर रहे। आज मैंने टोयोटा इंडस में भी बात की एंड दे आल्सो सेड कि अभी दे इवन डोंट नो कि ये बैन कब तक रहेगा और बुकिंग कब खुलेगी। सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द करेंसी सिचुएशन और इट इज़ बिकॉज ऑफ द इम्पोर्ट बैन? दोनों वजूहत ही हैं, क्योंकि करेंसी रिस्क भी है और इम्पोर्ट बैन भी है। मेरे ख्याल में कुछ टाइम लगेगा, IMF के प्रोग्राम में हम जाएंगे, 2-3 महीने 4 महीने चीज़ें अगर अच्छी चलेंगी तो खुद ब खुद ही सर्टेनिटी आ जाएगी और स्टेबिलिटी आ जाएगी। अभी मार्केट में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, किसी को आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है। करेंसी 5% गिरेगी, आगे जाते हुए 10% गिरेगी और फिर बैन जो है वो कंटिन्यू होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट IMF है। IMF जगह एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर हमें बाहर से डॉलर्स भी मिल जाएंगे और फिर स्टेबिलिटी कुछ आ जाएगी, करेंसी में भी थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। अंडरस्टूड। डॉक्टर साहब, इन द हिस्ट्री ऑफ लास्ट 20 ईयर्स दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बेसिक इकोनॉमिक की जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकल हुई और ये जो सब्सिडी और दूसरे तीसरे इश्यूज थे वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हुए। आपको लगता है कि रिसेंटली जो जिस तरह की सिचुएशन रही है नियर फ्यूचर में पॉलिटिकली चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कुड एक्सपेक्ट कि इकोनॉमिक फ्रंट पे भी चीज़ें इंप्रूव हो जाएं? देखिए, पॉलिटिक्स मेरे एरिया नहीं है तो मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर सकता, मगर ये है कि ये चीज़ें जो ख़राब हुई हैं ये देखें ओवर द ईयर्स हुई हैं। ये पिछले 20-30 साल में जो भी गवर्नमेंट आई है उसने मिसमैनेज किया, खर्चे कंट्रोल नहीं किए अपने और एक्सपोर्टर्स को नहीं, इंपोर्ट्स को कम नहीं किया, करेंसी को टाइमली डिवैल्यू नहीं किया, प्राइवेटाइजेशन नहीं की। तो ये किसी एक गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 20 साल से, मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो स्टेप्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, किसी भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को, वो हमने नहीं लिए। और सबसे पहले तो गवर्नमेंट के खर्चे कम करना जो है की चीज़ है, और प्राइवेटाइजेशन करना। और वो जो हम प्राइवेटाइजेशन करें उससे जो हमें पैसे मिले हैं उससे हम अपने कर्जे कम करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कर्जे ले चुके हैं एज अ कंट्री। अंडरस्टूड। अमजद भाई साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे गोबीज पेंट के CEO उमैर मलिक।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं उमर मालिक साहब। ही हैपन्स टू बी द CEO ऑफ गोबीज पेंट विच इज़ नाउ डेज एक्सप्लोरिंग टू गेट लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। उमर मालिक साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी इनवाइट करने का। बहुत उमर साहब, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा गोबीज पेंट के बारे में बताएं और ये बताएं कि ये जो इंडस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस पाकिस्तान में, हाउ डिड इट स्टार्टेड एंड हाउ अबाउट योर फैमिली, हाउ डिड योर फैमिली गॉट इनटू इट? जी ज़रूर। गोबीज पेंट की बेसिकली हिस्ट्री है कि इट स्टार्टेड लाइक 1980 ऑलमोस्ट। इससे पहले मेरे जो वालिद मोहम्मद आसिफ मलिक मरूम जो हैं वो सऊदी अरेबिया में अरामको में जॉब कर रहे थे। तो वहाँ से ही गॉट एन आइडिया कि वाई डोंट ही जस्ट गो बैक एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग पेंट फैसिलिटी। तो उन्होंने यहाँ पे आके को ऑलमोस्ट 79-80 में स्टार्ट किया और इवेंचुअली चलते चलते अब आज तो 42 इयर्स हो गए। लेकिन उन्होंने स्टार्ट समझ लें आपके वार्निशेस से किया था और जिसके बाद ये सफ़र चलता हुआ एमल्शंस में एंटर हुए। फिर उसके बाद आज ऑटोमोटिव हम कोटिंग्स भी बना रहे हैं और बहुत सारी कोटिंग्स में हम एंटर हो चुके हैं। उस वक्त तो ऑब्वियसली हर एंटरप्रेन्योर जिस तरह एक ख्वाब देखता है एक बिजनेसमैन कि मैं ग्रो करूँगा, मलिक साहब ने भी देखा होगा जो फाउंडर थे। लेकिन ये कि आज उसकी मतलब एक तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में एक एज अ नेशनल ब्रांड ये एक अब जाना जाता है और समझा जाता है। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत लंबा सफ़र है, मुश्किल भी था, कुछ आसान था। अल्लाह की जब हिमायत शामिल हाल हो तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान भी हो जाती हैं। लेकिन ये कि मैंने तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 26 साल, इट्स बीन ऑलमोस्ट 26 ईयर्स, मैंने 26 साल पहले ज्वाइन किया था। बीच में मैं यूके एजुकेशन के लिए भी गया, मास्टर्स के लिए, उसके बाद वापस आके फिर अल्टीमेटली ये ज्वाइन। तो पिछले को 22-23 साल से मैं यही काम इसी में ही सारा कर रहा हूँ और सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रहा हूँ इस चीज़ को एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर since the last few Okay, years. great. ये फरमाइएगा कि when you look at the Pakistani industry, there are 4 provinces or Gilgit Baltistan is the 5th province. So if you were to know the market, how is the market, जो पाकिस्तान का जो एक है रूरल और एक अर्बन क्लास है, so इस डिवाइड में और इन सूबों में what type of market share does Gobi's Paint have? Sir, to tell you the truth, I mean मैं जब से जा रहा हूँ नॉर्थ में, साउथ में या कहीं भी पाकिस्तान में, ऑब्वियसली ट्रैवलिंग का भी शौक़ रहा है और कुछ फील्ड भी यही थी। जब मैं नई भी जॉब पे था तो मैंने बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखी है। पहले आज से 25 साल पहले जो घरों की जो थी हमारे नॉर्थ में, क्योंकि ऑब्वियसली लोग जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, उसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, तो इसी तरह लोगों ने पक्के घर भी बनाने शुरू किए, पक्की कंस्ट्रक्शन हुई, तो तरक्की तो हर जगह हुई। लोग जो एक्सपैट्स हैं, जो एक्सपैट्रिएट जो इस मुल्क से बाहर काम करते हैं और जो वहाँ से पैसा भेजते हैं, चाहे वो एक टैक्सी कैब ड्राइवर हों दुबई में या वो एक बिज़नेस ओनर हों USA में, तो ऑब्वियसली उससे तरक्की तो होती है। तो कंस्ट्रक्शन तो मैंने जब से मैं पैदा हुआ तब से ही देख रहा हूँ। मैंने ये नहीं देखा कि कभी कंस्ट्रक्शन रुकी हो, अच्छे हालात भी आए, बुरे भी आए, महंगाई भी आई। कम तो कभी कुछ नहीं हुआ, महंगाई ही हुई है पिछले 50 सालों में। तो मैंने यही देखा है कि मैं जो फेजेस DHA के या कोई भी प्रॉपर्टी के कहीं किसी लाहौर में से मेरा ताल्लुक़ है, तो बहुत से जौहर टाउन, मॉडल टाउन, तो मतलब यहाँ पे घरों की कंस्ट्रक्शन या उतना वो था ही नहीं जो पिछले 20 साल में हुआ है। तो इट्स एन एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड इट विल ग्रो फॉर एवर। मैं तो ये कहता हूँ कभी के मजाक में कि क़यामत के तक भी पेंट चलेगा, जब तक क़यामत ना आएगी पेंट तो चलना ही चलना है हर हाल में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होती रहेगी, रे पेंट होता रहेगा, तो इसमें ग्रोथ अनएंडिंग है। देयर इज़ नो एंड टू एनी आप कह लें ग्रोथ या अपॉर्चुनिटी, जो आप चाहें वो हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कोटिंग एक इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। राइट। अच्छा, ये जो बक्सले और दूसरे तीसरे ब्रांड्स हैं, they have a position in the market and they have used the modern day finance. They have been into the debt market, they have been into the financial markets, into the capital market. So how do you perceive the business and the finance for this varnish and paints industry? So regarding this business and finance perspective, मैं इसमें ये मतलब मैं तो ये कहूँगा कि देखें जिस तरह
دنیا میں انفلیشن ہوتی ہے اس لحاظ سے اگر کنزمپشنز بڑھ رہی ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بکسلے کا نام لیا، ایک لسٹڈ کمپنی ایک دور میں رہی ہے بکسلے، برجر ایک کا ایک نام ہے، آئی سی آئی ڈیلکس کا ایک نام ہے، ان لوگوں نے گرو کیا اس ملک میں ڈسپائٹ آف آل دا نیگیٹیوٹیز وچ آر ہیپننگ فار دا لاسٹ 20 30 40 50 ایئرس. تو اس کے باوجود بھی یہاں پہ اگر گروتھ کا پوٹینشیل ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فائنانسز کی کوئی بھی ریشو ہو، جس طرح آج کل بہت مشکل ہوا ہوا ہے، اوبیسلی شارٹیجز ہیں ڈالر کے کرائسز، اور کیونکہ ہمارا امپورٹ بیسڈ انڈسٹری ہے یہ بیسیکلی، اس میں کچھ چیزیں تو ہم یہاں مینوفیکچر کر لیتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں اس افیکٹ کے باوجود بھی میں نے یہ کہ اس میں آنا اور اس میں گروتھ کے پوٹینشیل میں دیکھنا لوگوں کا، کیونکہ پچھلے کچھ 5-6 سال میں ہی کوئی 8 10 12 15 نئی پینٹ کمپنیز انٹروڈیوس ہوئی ہیں. تو دیٹ مینس کہ روم کوئی دیکھتا ہے اس میں کوئی پروفٹس یا کچھ ہیں اور کوئی پوٹینشیل ہے، ظاہری بات ہے، اور وہ کوئی اکٹھے تھوڑے بہت کمپنیز تو نہیں پورا کر سکتے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے لوگ تو انٹر ہوتے ہیں بیسیکلی، چھوٹے بڑے ہر لحاظ سے، انٹرنیشنل بھی، اور ابھی ٹرکی سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ٹرکش کمپنی بھی پاکستان آ رہی ہے. اس کے علاوہ چائنیز کمپنی کا میں نے سنا، ٹرکش تو لانچ ہو گئی ہے، چائنیز کمپنی کا بھی ہم سن رہے ہیں کہ وہ بھی یہاں پہ لانچ ہوئی ہے. اس طرح ایک امریکن کمپنی ہے وہ بھی لانچ ہوئی ہے یہاں پہ. بٹ یہ کہ سنس اٹس لائک ناٹ این ایزی مارکیٹ پاکستان، اوبیسلی یہاں پہ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، لیکن میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ سیٹل ہونے کے لیے 15 سال تو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو، اس کے بعد جا کے آپ کچھ گروتھ دیکھتے ہیں اگر آپ ریئلسٹک بات کریں. کیوں یہاں پہ کوئی آ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج آپ $100 لے آئیں اور اس سے میں دنیا، ایسے نہیں ہو سکتا. پیسے یہاں پہ برباد ہوتے بھی دیکھیں، دنیا میں ایسے ہوتا ہے سر، وداؤٹ پلاننگ وداؤٹ اسٹریٹجی دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. فائنانسز بھی دھرے رہ جاتے ہیں جب آپ کے پاس اسٹریٹجیز نہ ہوں، پلانس نہ ہوں. ایگزیکٹلی. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری ملک صاحب سے بائی دا وے ڈسکشن ہو رہی تھی ریگارڈنگ دا پراسپیکٹس اینڈ ہز ویوز اینڈ اوپینینس اباؤٹ دا شیئر ہولڈنگ پیٹرنز، ہاؤ دا انٹرسٹ آف شیئر ہولڈر، اور جو حصص کو ہولڈ کرتے ہیں ان کے مفاد کا کیسے تحفظ کیا جانا چاہیے، کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے. اس پہ ہی ہیز گاٹ اوپینین. بٹ جو سب سے کام کی بات انہوں نے مجھے بائی دا وے کہی، اینڈ دیٹ واز ہی سیڈ ٹو می کہ ثانی، پاکستان میں پچھلے 20 سالوں میں کم سے کم شرح مہنگائی کیا رہی ہے؟ آئی سیڈ کہ ڈبل ڈیجٹ سے کم، بہت کم عرصے کے لیے رہی ہے، کبھی 6 مہینے کے لیے، کبھی سال کے لیے. سو دا انفلیشن یعنی شرح مہنگائی ہیز آلویز بین ان دا ڈبل ڈیجٹ، وچ مینس کہ 10 سے 11 سالوں میں $100 کا نوٹ آپ کا وائپ آؤٹ ہو گیا. So he said to me کہ look at the corporates. I'm not saying کہ look at me, look at Buxley, look at ICI, look at other corporates in the same sector. تو جب کوئی حصص کا ہولڈر، شیئر ہولڈر اپنا جو $100 کا نوٹ ہے وہ کسی اسٹاک میں یا شیئر میں ڈال دیتا ہے، اسپیشلی اس شیئر میں کہ جس کو وہ خود کنزیوم کرتا ہے، لائک بریڈ ہو، لائک پینٹ ہو، لائک کوئی اور چیز ہو جو کہ آپ کے ڈیلی استعمال کی ہو، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کنزمپشن پیٹرن آج کل کس طرح کا چل رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کارپوریٹ ہے وہ اس مہنگائی کے برنٹ کو مینیج بھی کرتا ہے. گورنمنٹ کے فیوریبل اور انفیوریبل ٹیکس ریجیم، گورنمنٹ کو مشکل ہوتی ہے ٹھگ سے، کارپوریٹ پہ سب سے زیادہ وہ ٹیکس مارتے ہیں، بیکاز جہاں ڈاکیومنٹیشن ہے وہیں پہ پاکستان میں وقت پڑتا ہے، وہیں سے ساری ریکوریز FBR کرتا ہے، ڈیوٹیز وہیں لگتی ہیں. سو ہی سیڈ ٹو می کہ وی آر اے ویکل کہ جو یہ سارے اکنامک پریشر کو لے کر سسٹین کرتے ہیں ان اے کمپیٹنگ ورلڈ. ان سب چیزوں کو ان بلڈ کرنے کے بعد ہم کمپیٹ کرتے ہیں کہ ہماری پرائس کم ہو، کوالٹی اچھی ہو، تو ہم مارکیٹ میں سسٹین کرتے ہیں. تو جو ہماری گاڑی میں، ٹرین میں، بس میں بیٹھ گیا ثانی، وہ ان سب دکھوں سے بھی آزاد ہو گیا. سو آئی بائی دا وے سیڈ ٹو ہم کہ یار کمپنیز باہر بھی تو چلی جاتی ہیں، ڈیفالٹ بھی تو ہو جاتے ہیں. بٹ ہی سیڈ ٹو می کہ جیسے انہوں نے ابھی پروگرام میں بھی کہا کہ پینٹ اینڈ وارنش یہ وہ چیزیں ہیں کہ گاڈ فوربڈ اچھے برے دونوں وقتوں میں اس کا استعمال ہے اور روزے قیامت تک یہ کام چلنا ہے. سو وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو کمپیئر ان کا جو انیشیٹو کمپنی ہے ود دی ادر انٹرپرائزز، بٹ آل وی وانٹ ہم ٹو ایکسپریس اینڈ لیٹ دا آڈینس نو کہ یہ جو برانڈ ہے، نام ہے پینٹس کے لیے، گوبیز، ہاؤ ڈڈ اٹ کم ٹو یور مائنڈ؟ دیکھیں سر، پہلے تو انٹرپرینور کی آپ نے تھوڑی سی بات کی تو میں صرف آدھا منٹ لوں گا اس بات. دیکھیں سر، دنیا میں شاید 6 یا 8 ارب لوگوں کی آبادی رائٹ ناؤ پاپولیشن ہوگی،
اس میں سے میں سمجھتا ہوں مے بی آن ریکارڈ یا اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں تو دے مائٹ ناٹ بی مور دین مے بی 2% آف دیم وڈ بی انٹرپرینورس، چھوٹے بڑے درمیانے ہر قسم کے ملا کے. تو وی آر دا ونز ہو ٹیک رسکس آن بہاف آف بلینز آف ادر پیپل. یعنی کہ اگر کوئی شخص کوئی چھوٹی سی فیکٹری لگاتا ہے تو وہ کچھ بھی بناتا ہے، چاہے وہ ایک پینٹ بنائے یا گاڑی بنائے یا وہ گلاس بنائے، تو وہ بناتا کتنے لوگوں کے لیے ایکچولی، وہ آپ یہ دیکھیں اس کی ریچ کتنے لوگوں کے لیے. تو اس کے پیچھے جو سارا رسک ہوتا ہے وہ سب لے رہا تو انٹرپرینور ہوتا ہے. تو وہ شخص جو میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ 15 سال لگتے ہیں تو اس کے بعد تو یہ میرا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ 15 سال لگتے ہیں. مطلب یہ کہ میں نے خود یہ چیز دیکھی، ایکسپیرینس کی، یا اپنے والد کو میں نے یہ کرتے دیکھا کہ اگر آپ کنسسٹنٹلی کام کرتے رہیں تو آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جاتے ہیں. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. اور اس کے پیچھے آبویسلی جس طرح آئی پی اوز ہوتے ہیں یہ لوگ، یہی انڈسٹری یا یہی وہ لوگ ہیں یا یہی وہ سیکٹرز ہیں جو کہ پھر بعد میں ہم جیسے لوگوں کو پروموٹ کرتے ہیں بیسیکلی کہ آپ رسک لیں، کیونکہ دنیا میں رسک ٹیکرز ہیں ہی بہت کم بیسیکلی. تو آپ پوچھ رہے تھے گوبیز کا یہ ہے کہ بڑی اس کی بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے. وہ فیکٹ یہ ہے کہ مائی فادرز نک نیم از گوبی. تو گوبی کیوں ان کو کہا جاتا تھا؟ کیونکہ ہم پنجابی ہیں بیسیکلی، اور پنجاب سے، لاہور سے بلانگ کرتے ہیں پچھلے کوئی 6-7 سینچریز سے آلموسٹ. سو ہمارے جو جہاں پہ ہم رہتے ہیں لاہور میں، تو اس سائڈ پہ وہ ہمارے جتنے تھے وہ گوبھی کے بھی کھیت تھے، اور اس میں مطلب آلو اور گوبھی اور یہ وہ. تو ارائی ہم ہیں کاسٹ میں، اگر آپ کہوں ارائیوں میں ذرا یہ گوبھی کا بڑا. تو اب his friends used to like him and used to call him with this name since 1970s, 60s, late 60s, جو ان کے childhood friends تھے. تو ملک صاحب اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. آئی ہیو ٹو کٹ یو ہیئر. وقفے کے بعد ہم آپ سے بات چیت کا سلسلہ یہیں پہ شروع کریں گے. ناظرین لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ملک صاحب واز ٹیلنگ اس کہ یہ جو گوبیز پینٹ نام ہے، ہاؤ ڈڈ دے ارائیو ایٹ اٹ. اب ہم چاہیں گے کہ ملک صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان میں اسپیشلی کراچی اور سندھ میں ویئر ڈز ہز کمپنی اسٹینڈس، اور باقی پروونسز میں کیا پوزیشن ہے، اور تھوڑا سا جو یہ سیکٹر ہے پینٹ کا اس کے بارے میں بھی ہم چاہیں گے کہ ناظرین کے ساتھ آپ انفارمیشن شیئر کریں. دیکھیں سر، آلموسٹ اسٹیٹسٹکس جو کہتی ہیں آن ریکارڈ وہ یہ ہے کہ تقریباً اس ملک میں ایوریج 1 kg پر کیپٹا آپ سمجھ لیں کنزمپشن آف پینٹ ہے آلموسٹ، وچ از ایز کمپیئر ٹو انڈیا آپ سمجھ لیں تو شاید 4 5 6 7 گنا کم ہوگی اس سے. تو جو ویسٹ ہے اس کے مقابلے میں تو اور بھی کم. اسٹل اس میں ایوری ایئر آلموسٹ 10 to 15% گروتھ کا ایک پوٹینشیل دیکھا جاتا ہے بیسیکلی. میں تو خود یہ پرسیو کرتا ہوں کہ 10 سے 15% بڑا ایک کیئرفل سا میک لگاتا ہوں کہ اس کے بیچ ایک گرو کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس میں آٹوموٹیو انڈسٹری بھی بہت سی ایڈ ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 سے 10 نئے برانڈز، بلکہ میں بھی اس سے بھی زیادہ چائنیز اور کورین برانڈز انٹر ہوئے ہیں. تو اس میں کوٹنگز کا بھی ایک وہ ہے. تو اس میں آٹوموٹیو انڈسٹری کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ بھی انکریز کرے گی. دیٹ از ناٹ لائک جسٹ 1000 لیٹرز، وہ تو اچھی خاصی لاکھوں لیٹرز میں چلی جاتی ہے. تو الٹیمیٹلی جو آپ کا جو گروتھ ہے وہ دیٹ مسٹ بی ان ملینز آف لیٹرز آف ان والیومس آف پینٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کنسٹرکشن دیکھ رہے ہیں اس میں میں تو یہی دیکھوں گا سر، جس طرح آپ کراچی میں ہر طرف آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ہر طرف کنسٹرکشن نظر آئے گی. تو پینٹ انڈسٹری کا پوٹینشیل تو بہت اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی بھی نام ہو، اگر ایک صحیح اسٹریٹجی کے ساتھ چلا جائے، پوٹینشیل تو بہت اچھا ہے. اب ہر ایک کی ایک اپنی ایک گیم ہے، ہر ایک اپنا ایک سٹائل سے اس بزنس کو انٹروڈیوس کراتا ہے مارکیٹ میں، کوئی کیسے کوئی کیسے. اب یہ جی الحمدللہ، اب یہ کہ الحمدللہ ہم وی آر پریزنٹ ایوری ویئر ان پاکستان، ان افغانستان آلسو. ان پاکستان تو یہ کہ افغانستان میں یہ کہ وی آر ویری اسمال، بٹ پاکستان ہماری اسٹرینتھ ہے الحمدللہ. رائٹ ناؤ ایکسپورٹس میں ہم جا چکے ہیں، وہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو پاکستان میں الحمدللہ کراچی از آور اسٹرینتھ.
بیسیکلی سنس 30 ایئرس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کراچی میں الحمدللہ اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں اور ویری سکسیزفلی. کوئی بھی اس دنیا میں کسٹمر جو ہے وہ آن میرٹ ہی خریدتا ہے, اور اتنی دیر ریٹین کرنا, 20 سال 25 سال کوئی بھی برانڈ آپ دیکھ لیں, ٹویوٹا دیکھ لیں یا ہونڈا دیکھ لیں یا کوئی سگریٹ کا برانڈ دیکھ لیں یا چائے کا برانڈ دیکھ لیں, تو وہ بھی سسٹین کوالٹی کی بیس پہ ہی ہوتا ہے. تو یہ کہ سسٹین کر جانا ایک اچھا ہے. ہر وہ کمپنی جس نے اپنا کسٹمر ریٹین کیا ہے تو وہ الحمدللہ اچھا ہے. تو ہم پنجاب میں پچھلے ہم نے 5 سال میں گرو کیا ہے, 6 سال میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. What type of growth have you observed in Punjab? اس سے پہلے ہمارا وی آر دا ون ہو وی آر دا لائک یو کین سے ان اے وے وی آر دا اونلی کمپنی ہو از ورکنگ آن ریٹیل بیسس آن ٹرمز آف ریٹیل. ویسے جنرلی پینٹ میں تھرو آؤٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کا ایک ہوتا ہے, لیکن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ریٹیل کا نیٹ ورک بناتے ہیں. اٹ ٹیکس ٹائم بٹ اٹس ویری ویری آپ کیا کہیں گے consistent. We have understood that you have a good reach of the market, whether it is Punjab, Sindh or KP. But how about market share? Or do you have a two-digit market share? Yes, I can't say in any figure that my market, whatever, suppose if I'm Because making it's a grey 100 liters. market. But یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں سر, بات یہ کہ I am very strong in کراچی. اگر میں تو یہ کہوں گا کہ کراچی میں almost every builder of کراچی رائٹ ناؤ یا آج سے 25 سال سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ بڑی بات آن ریکارڈ بھی کہہ رہا ہوں یہ بات الحمدللہ کہ 90% تو خوش ہوں گے میری کوالٹی اور سروس سے. کہیں میں آخر انسان ہے, کہیں نہ کہیں کچھ لیٹ ہو گیا, دیر ہو گئی, بٹ یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ کوئی کہ یار یہ ان کی سروس خراب ہے. When you are saying that you don't have a distribution model and you have a retail reach out, you're trying to say that you cannot name the corporates who are using it, but you're sure that you've got 75 to 90%. If you want, I can take the names of corporates. If you want, I can. Yeah, I would. میں اگر آپ چاہیں گے تو میں سائمہ بلڈر سے سٹارٹ کر کے اگر سٹارٹ کروں تو آج علی سکلین ایسوسیٹس کو اگر جانا جائے تو جو کہ کافی بڑا جن کا جہاں سائمہ بلڈر سے لے کے وہ بھی ٹاپ ہیں, علی سکلین کو بھی دیکھا جائے وہ بھی ٹاپ ہے. اس کے درمیان جو مڈ ہے, جو لو ٹیئر ہو یا بگ ٹیئر ہو, ہر ایک آلموسٹ میرے ساتھ چل رہے ہیں, چاہے وہ تائی بلڈرز ہوں, چاہے وہ مچھیارہ گروپ ہو, چاہے وہ بحریہ. جی بحریہ میں الحمدللہ جی میری اپنی وی آر دا فرسٹ ون ہو ہیو اوپنڈ a big retail presence in بحریہ with علی سکلین پارٹنرشپ الحمدللہ, اور وی آر ڈوئنگ ویری ویل ان بحریہ. ہمارے ایک ہی پریزنس ہے اس وقت بحریہ کراچی میں ریٹیل میں, اور وہاں میں ہم ریٹیل یہ نہیں کہ صرف ایک شاپ ہے, اس کے ساتھ 10 بندے اور کنیکٹڈ ہیں جو کہ ڈور ٹو ڈور جا کے سیلنگ بھی کرتے ہیں اور ہر چیز وہ کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے بیسیکلی جو کراچی کو کنٹرول آبویسلی کرتا ہے, اور اس میں ہم ایک دن بدن اس کو اور بہتر بھی بناتے جا رہے ہیں. ہم نے کافی نئے آئیڈیاز بھی انٹروڈیوس کرائے ہیں جو ابھی تک نہیں پاکستان میں. So Malik صاحب, do you happen to be a family owned enterprise? It is a family owned enterprise. My father started, as I told you before, that it started like 42 years ago. It was a partnership. So if I may ask, what type of growth have you observed in last 5 years? In last 5 years, we are almost, what you can say, we are almost 3 times what we were like 5 years ago. Okay. If you ask my company. Right. اگر یہ آپ کہیں کوٹنگ انڈسٹری, obviously everyone has grown twice, minimum twice. میرا یہ تھا کہ میری اسپیڈ تھوڑی سی زیادہ تھی تو چلے میں نے کچھ تھوڑا سا فاصلہ زیادہ کور کر لیا, تو یہ کہ بٹ اٹ ہیز اے پوٹینشیل obviously. And how about your facilities جس میں مینوفیکچرنگ ہوتی ہے, that is based out in Punjab or? That is based in Lahore basically. Okay. My manufacturing facility is based in Lahore. Lahore city or in the vicinity? Lahore city. It's at Riven Road, 18 kilometer Riven Road پہ ہماری facility ہے. ہم basically right now we are the only manufacturers of raw materials also. And you know, whenever a company goes for the listing at the main bourse of the Pakistani Stock Exchange, people go and see as to what type of facility is, kitni badi hai, kya hai, usme paint kaisa hua hai. Of course, I've seen people who have like huge mega structures standing, but they don't have any ideas in their minds. So I mean, structures کیا کہتے ہیں, میرا آپ دیکھیں گے الحمدللہ you will be very very happy, but actually potential you have to watch. What is your production capacity? Capacity in liters, what you can say. I mean, if we are suppose making 100 liters right now, so we can go up to like 300 liters very easily. I mean 250 liters تک بھی ہم جا سکتے ہیں. تو الحمدللہ we have ہم top 3
4 में मैं अपने कैटेगरी in में terms of capacity. in terms of capacity And down the and road, volumes. after having capital, you think कि ये double हो जाएगी capacity? After having capital, ये तो ट्रिपल भी हो सकती है बेसिकली, क्योंकि But मेरे what पास is your ऑब्जेक्टिव्स plan? तो बहुत What हैं. is your expansion plan? What does it say? Okay, so if you ask me about my expansion plan, so I don't want to just remain in Pakistan basically. Okay. मेरा कुछ एक्सपेंशन का प्लान है, ब्रॉड भी है. हमारे साथ एक इटालियन कंपनी का जॉइंट वेंचर है डिस्ट्रीब्यूशन में, वो भी हमारे साथ चल रहा है. बेसिकली देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल. हम अभी इस वक्त यूके में, वी हैव एस्टैब्लिश्ड आवर ऑफिस लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह यूके में वेरी सक्सेसफुली. वी आर बेस्ड इन ग्लासगो राइट नाउ and we have our own warehouse. Allied Paint Industries is now registered in UK as Allied Paint Industries UK Limited, and similarly it will be registered very soon in Italy and in other few countries. We are exporting in Mozambique also, but obviously everything needs finances. Right. So I mean, आज तक की डेट में till as of today we don't have any long term and. But as a matter of percentage, export 5% है, 2% है, 50%. With my उसमें sir, right now it is nothing. 1% भी नहीं होगी, but it can go. अभी मैंने तो start किया है basically. अभी तो I have huge potentials, huge orders. मेरे पास पूरी team तैयार है. मेरे पास basically तो team होनी चाहिए आपके पास काम करने के लिए. I have very good people in HR. In all fields, like from quality control to production to R&D to sales and marketing and finance, everything. We are all equipped with everything, alhamdulillah. Right. Machine. मलिक साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है, तो आखिर में मैं चाहूँगा कि if you want to give a message to your prospective investor, हमारा प्लेटफॉर्म. मैं यही कहूँगा जी कि देखें, इस मुल्क में हर साल तकरीबन एवरेज 4 से 5 IPOs तकरीबन होते हैं, मे भी ज़्यादा भी होते हों. 8-10 भी IPOs मैंने सुना होते हैं, भले वक्तों में इससे भी ज़्यादा होते होंगे. सारे कुछ कामयाब भी होते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ दरमियाने उस पे होते हैं. चांस देना, बात ये होती है कि ये चांस तो आप लोग देते हैं बेसिकली, कि आप एक पोटेंशियल देखते हैं, सुनते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि मेरे पास 100 रुपये है तो मैं इस कंपनी के ऊपर लगाता हूँ. तो और इन रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये कुछ काम करें कंपनी तो मुझे भी कुछ रिटर्न मिले. तो आप भी दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह ये कंपनी बड़े. तो हर चीज़ देखें कनेक्टेड तो आखिर अल्लाह से ही है, लेकिन ये कि मैं हर चीज़ अल्लाह पे नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये मैं चाहूँगा कि इन्वेस्टर्स इस बात को कंसिडर करें और ज़रूर वेरीफाई करें. I'm open for all suggestions. I'm open for all discussions. अगर कोई चाहे. All questions. All questions. Any queries. Anything regarding my coating industry. If anyone has in his mind to ask me, जो investor हमारे जो community है, I'll be very happy to answer them. क्योंकि clarity चाहिए होती है. आप clarity लें please, और clarity लेके एक chance दें इस company को. You will see a difference. You will see a huge difference इंशाल्लाह ताला. We have big intentions. देखते हैं आगे. मलिक साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने 2 चीज़ें डिस्कस की. वन वाज रिलेटेड टू द इकॉनमी. मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो रेटिंग को आउटलुक किया है, उसका करंट अकाउंट पे, फूड इन्फ्लेशन पे किस तरह का असर पड़ने जा रहा है, कहाँ से पैसे पुल आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सब बातें हमने डिस्कस की थी अमजद वहीद से. एंड अमजद वहीद वाज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान की जो बाज़ार हिस्स है वो जिस तरह के मल्टीपल्स पे इस वक्त ट्रेड कर रही है, that was back in 1998, which was after 6 months जब पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, that was 20% in May 1997 पाकिस्तान ने देखे हुए थे. 98 में जो अर्निंग लेवल्स हैं उसके हिसाब से मार्केट बहुत नीचे थी, और आज जो है गो के इंडेक्स 40,000 से ऊपर है, पर अर्निंग मल्टीपल्स के हिसाब से मार्केट इतनी चीप है कि आप इसको तसव्वुर नहीं कर सकते. सो ही वाज ऑफ द व्यू कि पाकिस्तानी जो बाज़ार हिस्स है उसमें एक्सपेट का भी इंटरेस्ट आएगा, लोकल इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट आएगा, म्यूचुअल फ़ंड का भी इंटरेस्ट आएगा, बट ये थोड़ा सा टफ़ टाइम है 1 से 2 महीने का. दूसरी बात जो हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस की, दैट वाज रिलेटेड टू अ कंसिडरेशन दैट अ कंपनी इज़ मेकिंग कि वो भी स्टॉक एक्सचेंज में जाए और लिस्ट हो. उस कंपनी के प्रॉस्पेक्ट, कंपनी जो है इट बिलोंग्स टू द कंज्यूमर सेक्टर, पेंट इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक़ है. They have got their own good prospects. Whenever a company gets listed, everybody has to read the document and take a decision. But we thought it is important that if some company or entity is considering to go
to the main board of the PSX and get listed, consider وہ کر رہی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کی انفارمیشن کو شیئر کیا جائے اور اس طرح کی بات چیت اور انیشیٹوز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.